روایتی کمپیوٹر سے اربوں گنا زیادہ تیز کوانٹم کمپیوٹر۔ کوانٹم کمپیوٹر کیا ہے؟ کیا ایک اور انقلاب آنے والا ہے؟ زبردست کالم نگار ڈاکٹر عطاء الرحمان نے گزشتہ کالم میں مصنوعی ذہانت کے میدان میں ہونے والی دلچسپ پیش رفتوں اور ان کے ہماری زندگیوں پر پڑنے والے اثرات کو پیش کیا ہے کہ یہ کس طرح ہماری زندگی کے طریقوں کو بدل دیں گی۔ مصنوعی ذہانت سافٹ ویئر کے میدان میں ترقی کی احاطہ کرتی ہے، جبکہ ایک اور شاندار پیش رفت جو بیک وقت کمپیوٹر ہارڈ ویئر کے میدان میں ہو رہی ہے وہ کوانٹم کمپیوٹنگ ہے۔ جب یہ دونوں شعبے آپس میں ملیں گے تو انسانیت ایک چوتھے صنعتی اور ثقافتی انقلاب کا تجربہ کرے گی۔ کالم نگار کے بقول 325 سال پہلے 1698 میں اسٹیم انجن کی ایجاد نے نقل و حمل اور سامان سازی میں انقلاب برپا کیا، جس نے پہلے صنعتی دور کی بنیاد رکھی۔ دوسرا صنعتی انقلاب 1870 میں برقی توانائی اور داخلی دہن انجن جیسی شاندار ایجادات کے ذریعے متعین ہوا، جس نے صنعتی اور شہری منظرنامے کو دوبارہ شکل دی۔ ریل اور ٹیلی گراف نیٹ ورکوں کا پھیلاؤ وسیع فاصلے جوڑنے میں کامیاب رہا، جس سے مواصلات میں انقلاب آیا اور عالمی رابطے کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ 1950 کے بعد تیسرا صنعتی انقلاب سیمی کنڈکٹرز کی ترقی کے ذریعے ڈیجیٹل دور لے آیا۔ اس سے ذاتی کمپیوٹروں اور موبائل فونوں کی ترقی ہوئی، جس سے مواصلات، تفریح اور کام کے طریقے بدل گئے۔ ہم اب چوتھے صنعتی انقلاب سے گزر رہے ہیں، جو مصنوعی ذہانت کے ظہور کے ذریعے انسان کی صلاحیتوں کو بڑھا رہا ہے اور مختلف صنعتوں، صحت کی دیکھ بھال اور روزمرہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں تبدیلی لا رہا ہے۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان آگے لکھتے ہیں کہ یہ کوانٹم کمپیوٹر کے ساتھ مل کر ایک نئی اور دلیر دنیا تخلیق کرے گا جو ہمارے تخیلات سے کہیں زیادہ عجیب ہوگی۔ کوانٹم کمپیوٹنگ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی سب سے دلچسپ اور انقلابی ترقیاتی میں سے ایک ہے۔ یہ روایتی کمپیوٹرز کے مقابلے میں اربوں گنا زیادہ تیز ہے۔ کوانٹم کمپیوٹنگ کو سمجھنے کے لیے آئیے سب سے پہلے روایتی کمپیوٹروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ روایتی کمپیوٹرز بائنری نظام کے تحت عمل کرتے ہیں، جس میں بٹس استعمال ہوتے ہیں جو یا تو 0 یا 1 کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ بٹس معلومات کی بنیادی اکائی ہے اور آپ کا کمپیوٹر جو کچھ بھی کرتا ہے وہ ان بٹس کو ترتیب دینے کا عمل ہوتا ہے۔ کوانٹم کمپیوٹنگ بہت مختلف ہے۔ یہ کوانٹم میکینکس کے اصولوں پر مبنی ہے، جو طبیعت کی ایک شاخ ہے جو کائنات کے سب سے چھوٹے ذرات جیسے جوہر، ایٹمز اور الیکٹرانز کا مطالعہ کرتی ہے۔ کالم نگار کوانٹم کمپیوٹر کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کوانٹم کمپیوٹرز روایتی بٹس کے بجائے کوانٹم بٹس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کا اہم فرق یہ ہے کہ کوانٹم بٹس ایک وقت میں متعدد حالتوں میں موجود ہو سکتے ہیں، جبکہ عام کمپیوٹرز کے بٹس صرف ایک حالت میں ہوتے ہیں، یعنی 0 اور 1 کی حالت میں۔ کچھ منفرد کوانٹم خصوصیات کی بدولت یہ کوانٹم بٹس یعنی کیوبٹس بالادستی خصوصیات کی وجہ سے ایک ہی وقت میں 0 اور 1 دونوں ہو سکتے ہیں۔ اس خصوصیت کو یوں سمجھیں جیسے آپ کسی سکے کو تیزی سے گھما رہے ہوں۔ یہ خصوصیت کوانٹم کمپیوٹرز کو ایک ساتھ بہت ساری معلومات پر عمل درآمد کرنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ لہذا سپر پوزیشن کی خوبصورتی یہ ہے کہ ایک کوانٹم کمپیوٹر ایک ہی وقت میں مسئلے کے لاکھوں حل تلاش کر سکتا ہے، جبکہ ایک روایتی کمپیوٹر کے ہر حل کو ایک کے بعد ایک آزمانا پڑتا ہے۔ چونکہ کیوبٹس متعدد حالتوں میں سپر پوزیشن میں موجود ہو سکتے ہیں، اس لیے یہ ایک ہی وقت میں مختلف ممکنہ نتائج کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان نے دونوں کمپیوٹرز کے درمیان فرق کو آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی کہ اب ہم روایتی اور کوانٹم کمپیوٹنگ کا موازنہ ایک ساتھ تشبیہ سے کرتے ہیں۔ تصور کریں کہ آپ بھول بھلائیوں کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک روایتی کمپیوٹر ہر ممکنہ راستے کو ایک ایک کر کے آزمانا شروع کرے گا۔ اگر وہ کسی راستے پر پھنس جاتا ہے تو وہ واپس مڑ کر دوسرا راستہ آزمانا شروع کرے گا۔ آخرکار وہ صحیح راستہ تلاش کر لے گا، لیکن اس میں کافی وقت لگ سکتا ہے۔ اب تصور کریں کہ ایک کوانٹم کمپیوٹر ہو۔ سپر پوزیشن کی بدولت یہ ایک ہی وقت میں متعدد راستوں کو ایک ساتھ آزما سکتا ہے۔ ایک ایک راستے پر جانے کے بجائے کوانٹم کمپیوٹر ایک ہی وقت میں مختلف راستوں کو تلاش کرتا ہے۔ اس طرح یہ صحیح راستوں پر تیزی سے بڑھ سکتا ہے اور پھنسے ہوئے راستوں کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ اس طرح ایک کوانٹم کمپیوٹر ایک روایتی کمپیوٹر سے اربوں گنا زیادہ تیز وقت میں بھول بھلائیوں میں سے صحیح راستہ تلاش کر لیتا ہے۔ کالم نگار کے مطابق اس میدان میں کئی ممکنہ اطلاق ہیں۔ آج کے آن لائن حفاظتی نظام جیسے وہ نظام جو آپ کے کریڈٹ کارڈ کی معلومات کو محفوظ رکھتے ہیں، یہ معلومات روایتی کمپیوٹروں کے لیے حل کرنا بہت مشکل ہے، بالخصوص کثیر تعداد میں۔ تاہم کوانٹم کمپیوٹرز ان مسائل کو انتہائی تیزی سے حل کر سکتے ہیں۔ فارماسیوٹیکل ترقی کے میدان میں بھی کوانٹم کمپیوٹنگ اور مصنوعی ذہانت کا امتزاج انقلابی تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ سالمیاتی اور کیمیائی رد عمل کوانٹم میکینکس کے اصولوں کے تحت جانچا جا سکتا ہے۔ روایتی کمپیوٹرز کو پیچیدہ سالموں کے میدان میں کام کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کی یہ خوبی ادویات کی دریافت میں انقلاب لا سکتی ہے، کیونکہ سائنسدانوں کو نئی دوائیں زیادہ درست طریقے سے بنانے کی سہولت ملے گی۔ کالم نگار نے آخری حصے میں لکھا کہ اگرچہ کوانٹم کمپیوٹنگ سے بے گناہ امیدیں وابستہ ہیں، لیکن ایک عملی کوانٹم کمپیوٹر بنانا انتہائی مشکل ہے۔ سب سے بڑے چیلنجوں میں سے ایک کیوبٹ کے استحکام کو برقرار رکھنا ہے۔ کیوبٹ اپنے ماحول کے لیے انتہائی حساس ہوتے ہیں اور چھوٹی سی تبدیلی جیسے درجہ حرارت میں تبدیلی یا برقی مقناطیسی شور ان کی کوانٹم حالت سے محروم ہونے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس حساسیت کی وجہ سے کوانٹم کمپیوٹرز غلطیوں کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ کیوبٹس بہت نازک ہوتے ہیں۔ کوانٹم کمپیوٹیشن میں خلل ڈالے بغیر ان غلطیوں کو درست کرنے کے طریقہ کار تیار کرنا، کیوبٹس کی تعداد کو مستحکم رکھتے ہوئے بڑھانا، اس کے لیے تحقیق کا ایک بڑا کام ابھی باقی ہے۔